بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک نیک اور متقی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نماز جنازہ ادا کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا نظارہ کروں گا۔ جب جنگل میں پہنچا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک غار پر پڑ گئی۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غار چوروں اور ڈاکوؤں کی ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک نورانی چہرے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے اجازت طلب کی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سلام پیش کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ اس غار میں تنہا کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے نے مجھے جواب دیا، جناب، میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ بصرہ میں بہت ہی نیک دل اور خدا ترس لوگ موجود ہیں، اس لیے میں بھی بصرہ کی طرف آ گیا۔ میں ملک شام سے بصرہ آیا ہوں۔ میں نے بصرہ میں آ کر اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ میں اس غار میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ جب مجھے بھوک ستاتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ جب پیاس تنگ کرتی ہے تو ندیوں کا پانی پی کر گزارا کرتا ہوں۔ اس طرح میرا کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ کھانے پینے کے لیے آپ کو اس غار میں بھجوا دیا کروں۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ مجھے روٹی اور سالن کھائے ہوئے کافی مدت گزر گئی ہے۔ میں درختوں کے پتے اور ندیوں کے پانی سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس آدمی سے اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کروں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیک اعمال لکھے جا سکیں۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی کر لینا۔ اگر آپ کھانا لانا بھی چاہتے ہیں تو بس آٹے کی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا نمک ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے اجازت مانگی اور گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر 2 روٹیاں بنوائیں۔ میں نے گھر آ کر 2 روٹیاں بنوا کر ان کے ساتھ نمک لیا اور گھر سے لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک بہت ہی خطرناک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں غار کے باہر شیر کو کھڑا دیکھ کر یہ سمجھا کہ شیر نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں اپنی تسلی کرنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ میں نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ شخص غار میں بالکل ٹھیک ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو بلند آواز سے پکارا، بھائی، آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی کوئی خبر ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ آخر کیا بات ہے جو آپ اتنی بلند آواز سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ غار کے منہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس سے خوف کھاتے جس نے آپ کو پیدا کیا، نہ کہ شیر سے۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر کے پاس جا کر کہنے لگے، شیر، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آیا ہے اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کا حکم ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں سے چلا جا، تو میرے بھائی سے ملاقات کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غار میں داخل ہوئے اور اس بزرگ کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ اس بزرگ سے کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے روٹیاں ان کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ ان روٹیوں کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام حاصل کر لیا ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے سانس جاتے رہے، وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب ماجرا دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے شہر آیا۔ میں نے شہر آ کر چند نیک بندوں کو سارا ماجرا بتایا کہ فلاں غار میں ایک میت ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر غسل کر کے دفن کریں۔ ہم جب سب وہاں اس غار میں گئے تو کوئی بھی میت وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ ہم سب نے ارد گرد میت کو تلاش کیا لیکن میت ہمیں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہوگی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہی کو نہیں پکارتے۔
نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب کائنات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔